شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سلیمان بن سرد سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 741۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل بن سالم نے کہا، ہمیں حشیم نے خبر دی، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ثقیف کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا، ہمارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے تو غسل کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا، ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا، بلا شبہ ثقیف کے وفد نے سوال پوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 742۔ امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سر پر پانی کی 3 لپیں ڈالتے۔ چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا، میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میں نے اس سے کہا، اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 743۔ سفیان بن عیینہ نے ایوب بن موسیٰ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبداللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 744۔ یزید بن ہارون اور عبد الرزاق نے کہا، ہمیں اسی سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سے خبر دی، اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے، کیا میں حیض اور جنابت کے غسل کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 745۔ ایوب بن موسیٰ سے سفیان ثوری کے بجائے روح بن قاسم نے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں چوٹی کو کھول کر غسل جنابت کروں؟ انہوں یعنی روح بن قاسم نے حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ عبید اللہ بن عمیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں، تو انہوں نے کہا، اس ابن عمر رضی اللہ عنہما پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 747۔ عمر بن محمد ناقد اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ عمر نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ غسل حیض کیسے کرے؟ کہا، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے اسے غسل کا طریقہ سکھایا اور فرمایا، پھر وہ کستوری سے معطر کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ عورت نے کہا، میں اسے کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے حیا سے چہرہ چھپا لیا۔ سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھپا کر دکھایا۔ صفیہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا، اس معطر ٹکڑے سے خون کے نشان صاف کرو۔ ابن ابی عمرو نے اپنی روایت میں کہا، اس کو مل کر
خون کے نشانات پر لگا کر صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 748۔ وہیب نے کہا ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں پاکیزگی کے حصول کے لیے کیسے غسل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری سے معطر کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرو، پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 749۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی تھیں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شکل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کپڑا یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر، اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 750۔